اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم پھر جان جانا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب سے میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قیامت کی پہلی سیڑھی قبر ہے۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، جیسے ہی وہ قبر میں جاتا ہے تو قیامت کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو کثرت سے درود پڑھنے والا۔ قبر کی روشنی کے لیے، قبر میں قرب مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ 50 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے قیامت والے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ پھر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 500 مرتبہ روزانہ میری ذات پر درود شریف پڑھا، اس کی دینی، دنیاوی، اس جگہ کی، قبر کی، حشر کی ساری ذمہ داریاں میرے ذمہ ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، درود شریف قبول ہوتا ہے جس حال میں بھی پڑھا جائے۔ چند جگہ ایسی ہیں جہاں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، اس کے علاوہ جتنا کوئی درود شریف پڑھے گا اتنا محبوب کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ آپ کے سامنے سورہ یاسین شریف کی 3 آیات بینات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے یاسین، یا سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں حروف ندا، حرف ندا ہے۔ سین سے مراد ہے اللہ فرماتا ہے اے سردار، اور ضیاء القرآن میں ہے
یاسین کا معنی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا سید البشر، اے سارے لوگوں کے سردار، اے سارے لوگوں کے سردار، والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی۔ کون فرما رہے؟ اللہ فرما رہے، اسلوب دیکھیے، اے سردار، اے سید البشر، قسم ہے قرآن کی، انک لمن المرسلین، آپ تو ہیں ہی رسولوں میں سے۔ یعنی کتنا اللہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے سردار، اے سید البشر، قرآن کی قسم ہے آپ تو ہیں رسولوں میں سے، سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں، قرآن کی قسم ہے کہ آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ پورے قرآن کا آپ مطالعہ فرمائیں، سورہ یاسین کو پڑھیں، پورا قرآن سورہ یاسین بالخصوص پڑھیں۔ سورہ یاسین جب بھی کوئی آیت ختم ہوتی ہے یا نون پہ ختم ہوتی ہے یا میم پہ ختم ہوتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پوری سورہ یاسین کو ہر آیت یا نون پہ ختم ہوتی ہے یا میم پہ ختم ہوتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور کیجئے سورہ یاسین نون پہ یا میم پہ کیوں ختم ہوتی ہے؟ فرمایا نون سے میری نبوت اور میری نورانیت کا اعلان ہوتا ہے، اور میم سے میرے مصطفیٰ ہونے کا اعلان ہوتا ہے، میرے محمد ہونے کا اعلان ہوتا ہے، میرے مرتبے کا اعلان ہوتا ہے۔ گویا جس نے سورہ یاسین پڑھی ہے اس نے ساری کی ساری میری نعت پڑھی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو جب کسی کی روح نہ نکلتی ہو اس کو سورہ یاسین تلاوت کر کے سنایا کرو، اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ یہ سورہ یاسین جان نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جو روح ہے یہ میری تعریف سننے کی عادی ہو چکی ہے، یہ میری نعتیں اور میرا ذکر سننے کی عادی ہو چکی ہے۔ چونکہ اب یہ جسم کو چھوڑنے والی ہے، اب اس کو خدا کی لکھی ہوئی نعت سناؤ تاکہ آسانی سے جسم کو چھوڑ دے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ محبوب، اے سردار، اے سید البشر، قرآن کی قسم ہے آپ تو رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا کبھی آپ تلاش کریں کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ فرماتے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کہا اعتراض کرنے والوں نے کہا یہ کیسے مسلمان ہیں، زندگیاں بیت جاتی ہیں اور یہ پڑھتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ زندگی کی آخری نماز آ جاتی ہے، دنیا میں جب تک رہتے ہیں نماز میں یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، کیا ان کو صراط مستقیم آج تک نہیں ملا؟ ذہنوں میں سوال آ رہا ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے جو بندہ غیر مسلم ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جب بندہ مسلمان نہیں تھا وہ صراط مستقیم پر بھی نہیں تھا، جب وہ مسلمان ہو گیا صراط مستقیم پر آ گیا۔ اب کون سا صراط مستقیم ہے جو وہ ہر وقت مانگتا پھر رہا ہے؟ صبح کی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو 2 مرتبہ، ظہر کی نماز ہوتی ہے تو 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو 12 مرتبہ فاتحہ تو پڑھنی ہوتی ہے نا۔ ہر رکعت میں وہ مانگتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ امام شعرانی جیسا بندہ، امام
ابو یوسف جیسا بندہ، امام محمد جیسا بندہ، قاضی ایاز جیسا بندہ، شفا شریف کے جو شرح لکھنے والے امام خفاجی ہیں ان جیسا بندہ، امام سہیلی جیسا بندہ، یہ سارے کہتے ہیں مسلمانوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے جو صراط مستقیم تم مانگ رہے ہو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ جب مومن دنیا سے جاتا ہے وہ مانگتا رہتا ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ ارے جب دنیا سے جاتا ہے والضحیٰ کا چہرہ نظروں کے سامنے ہوتا ہے، پھر جاتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات بابرکات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل قرآن سورہ یاسین ہے، اور جو بندہ سورہ یاسین کو کسی قبرستان میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، حدیث پاک ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور قبرستان والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے بخشش اسی کی ہوتی ہے جو ایصال ثواب کو مانتا ہے۔ لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک، محبوب نے فرمایا مرنے والا اگر صاحب ایمان ہو پھر اس کو تم ایصال ثواب کرو، صدقہ خیرات بھیجو، تب پہنچے گا، اگر شرط یہ ہے کہ مرنے والا مومن ہو۔ اگر مومن نہ ہو تو جو کچھ بھی کرو گے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ جس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہو پہلے تصدیق کر لو مومن تھا کہ نہیں تھا۔ تو عزیزان محترم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورہ یاسین کو قبرستان میں پڑھتا ہے پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، قبرستان والوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں نہیں، فرمایا چونکہ سورہ یاسین میری نعت ہے تو جو ایک مرتبہ سورہ یاسین محبت سے پڑھتے ہیں اللہ اس کو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھیں اس کا ثواب ہے، قل هو اللہ شریف پڑھیں اس کا ثواب ہے، 3 مرتبہ ایک قرآن کا ثواب ہے، اور پھر ہم الہاکم التکاثر پڑھیں تب ثواب ہے۔ مختلف صورتوں کے مختلف ثواب محبوب نے بتائے ہیں، لیکن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ یاسین میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سورہ یاسین میری نعت ہے، ایک ایک جملے میں میری تعریف ہے، میری شان ہے۔ ارے جو میری نعت پڑھتا ہے اللہ فضیلتیں بلند کر دیتا ہے۔ جو قرآن کے دل کو دیکھے، جو قرآن کے دل کو پڑھے اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ تو قرآن کی ایک صورت ہے، اور صاحب قرآن کے چہرے کو دیکھو جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا میری صحبت اس کو میسر آئی، اب کائنات کا کوئی رشتہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے صحابی کا جو مقام ہے نہ ولی اس درجے تک ہو سکتا ہے، نہ غوث ہو سکتا ہے، نہ قطب ہو سکتا ہے، نہ ابدال ہو سکتا ہے، نہ کوئی کامل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اکمل ہو سکتا ہے، بلکہ جو میرا صحابی ہے جس نے مجھے دیکھا ہے ایک نظر دیکھنے سے جو اس کا مقام ہے کائنات میں کسی مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ یہ میری نعت ہے، اب لکھنے والا خدا ہے، پڑھنے والا عبد مصطفیٰ ہے۔ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے، ذہن رکھیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ یہ میری نعت ہے اور لکھنے والا خدا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ جیسے جیسے کوئی سورت پڑھتا ہے چونکہ یہ میری نعت ہے۔ میری نعت پڑھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی سورہ یاسین بھوکا پڑھے گا اللہ اس کو کھانا کھلائے گا، کیونکہ میری نعت پڑھنے والے بھوکے نہیں رہتے۔ یہاں سننے والے بھوکے نہیں رہتے، پڑھنے والے کیسے رہ سکتے ہیں؟ محبوب نے فرمایا
اگر کوئی بھوکا پڑے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اگر کوئی ننگا پڑے گا اللہ اس کو لباس عطا فرمائے گا، اگر کوئی کسی دہشت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت کوئی اس کو پریشان کر رہا ہو، کوئی اس کو ٹینشن دے رہا ہو اور کوئی راستہ نہ ہو ٹینشن سے نکلنے کا، وضو کرے، مصلی بچھائے، سامنے قرآن مجید رکھے، سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے۔ میرے آقا فرماتے چونکہ میری نعت ہے، میری نعتیں خوف کو دور کرتی ہیں۔ جو ہے آپ کی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسافر جائے اور منزل سے بھٹک جائے، منزل تک پہنچ نہ سکتا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ میرے آقا نے کیوں فرمایا منزل تک پہنچنے کے لیے سورہ یاسین پڑھو؟ فرمایا اگر تم دنیا میں کہیں بھٹک جاؤ، تمہاری منزل مدینہ ہے، تمہاری منزل جان کائنات کا چہرہ ہے، تمہاری منزل عاشقوں کی منزل محبوب کا قرب ہے۔ فرمایا محبوب کی یہ نعت جو خدا نے لکھی ہے تم پڑھتے رہو، جلدی جلدی مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس کو شفا نہ ملتی ہو تو اس کو شفا حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے پلا دو، اس کے سامنے تلاوت کر دو، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پیاس لگی ہو، پیاس نہ بجھتی ہو، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دو، پیاس کا بھی اللہ انتظام فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی شادی نہ ہوتی ہو، نکاح نہ ہوتا ہو، کوشش کے باوجود سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے، اس کا نکاح ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ تلاش کرنا چاہے، سورہ یاسین پڑھا کرے، گم شدہ چیز مل جائے گی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی اس سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہے گا جان کنی میں آسانی ہوگی، اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہو سورہ یاسین اس کے قرب میں پڑھو، اللہ اس کی جان نکالنے میں آسانی عطا فرما دے گا۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ میری نعت ہے، ہر لفظ محبوب کی نعت کا جھلکتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں سورہ یاسین کا اثر دیکھیے، اگر کہیں دشمنوں میں بندہ پھنس جائے سورہ یاسین پڑھے تو دشمنوں کو بندہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ حزب البار پڑھیں تو اس کے اندر سورہ یاسین کا پہلا رکوع موجود ہے، کچھ آیات بینات موجود ہیں، کیونکہ میرے آقا جب ہجرت میں آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو جب کفار اور مشرکین سامنے آئے آپ نے پہلا رکوع سورہ یاسین کا پڑھا، وہ محبوب کو دیکھ ہی نہ سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے قریب نہ آئے، آپ کو دیکھ نہ سکے، تو پھر محبوب کی یہ نعت جس کو سورہ یاسین کہتے صبح بھی پڑھا کریں، شام کو بھی پڑھا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو محبوب علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے، سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر ناصری بھی لکھی ہے، عربی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس واقعے کو لکھنے والا کوئی عام شخص نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ہاشت بہشت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سید ناصر الدین جو ہیں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس تیقن سے، اس یقین سے ابھی سورت ختم ہونے سے پہلے میرا کام ہو جائے گا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ سید ناصر الدین اس حدیث کو پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کبھی کوئی مجھے ایسا کام پڑے گا تو میں ضرور پڑھوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ یقین فرمائیں یہ میری نا چوتھی تقریر ہے، پہلے شجاباد تھی، پھر مظفر گڑھ تھی، پھر ادھر تھی، اب مجھے میں فل نیند آ رہی ہے۔ کئی دن سے آپ کے سامنے اگر بولتے رہیں گے تو تقریر ہو جائے گی، ورنہ تقریر ہو گئی، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ آپ اتنا سمجھ گئے تو یہی کافی ہے، اب آپ بولتے رہیں گے تو تقریر ہوگی۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شب و روز کے جو سفر ہے نا یہ انسان کو کھا جاتا ہے، یعنی اب یہ عالم، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم اپنی قسمت پہ جتنا بھی رشک کریں کم ہے۔ تقریر ختم ہوتی ہے، تحریر شروع، تحریر ختم ہوتی ہے، مطالعہ شروع، مطالعہ ختم ہوتا ہے، تقریر شروع۔ اٹھتے ہیں تو محبوب کے حسن کی باتیں، سوتے ہیں تو محبوب کے حسن کی باتیں، جاگتے ہیں تو محبوب کے حسن کی باتیں،
یعنی اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا کچھ اور نہیں، ہمارا مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب یہ حدیث پڑھتا تھا کوئی مشکل ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، مشکل آسان ہو جائے گی، یقین کے ساتھ پڑھو گے ابھی سورہ یاسین ختم نہیں ہوگی، کام ہو جائے گا۔ مجھے کوئی کام پڑا نہیں تھا کہ میں وہ سورہ یاسین پڑھتا ہوا یہ ایسا کام پڑا کہ ہم تو یہ جہان ہی چھوڑ گئے، پھر مانے سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے میں مر گیا، مجھے سکتہ طاری ہو گیا، کومے میں چلا گیا، لوگوں نے سمجھا یہ فوت ہو گیا، مرا نہیں تھا، میں مرا نہیں تھا، لوگوں نے مجھے دفنا دیا، جنازہ پڑھ کے کفنا کے مجھے دفنا دیا، فرشتے تو تب آتے اگر میں مرا ہوتا، میں تو کومے میں تھا۔ جب میں قبر میں 3 دن کے بعد گرمائش شروع ہوئی، قبر کی مٹی کی گرمی جسم کو محسوس ہوئی، مجھے ہوش آ گیا، میں نے دیکھا اندھیرا ہے، کہاں ہوں، جسم ٹٹولا تو پتہ چلا کفن پہنا ہوا ہے، اندھیری قبر ہے، میں سمجھ گیا میں کومے میں چلا گیا ہوں، بے ہوش ہو گیا ہوں، لوگوں نے سمجھا مر گیا، مجھے دفنا دیا ہے، اب کیا کروں، قبر سے کیسے نکلوں؟ کتنا من وزنی مٹی اوپر ڈلی ہوئی ہے، قبر سے نکل نہیں سکتا، اگر کوشش کرتا ہوں مزاحمت کرتا ہوں کوئی اینٹ کھینچتا ہوں مٹی اوپر گر جائے گی، اب تو زندہ ہوں پھر شاید زندگی کے اثرات بھی نظر نہ آئے، کیا کروں؟ فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ کوئی کام ہو پریشانی ہو کام پڑ جائے تو سورہ یاسین پڑھو، اللہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ بس میں قبر میں بیٹھ گیا، سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، ابھی میں پڑھ رہا تھا مجھے پتہ چلا میری قبر کے اوپر کوئی ہاتھ مار رہا ہے، وہ کفن چور تھا، کفن نکالنے کے لیے میری قبر کھود رہا تھا، جیسے اس نے ہاتھ اندر ڈالا قبر میں، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جس کا ہاتھ مردہ پکڑ لے پھر وہ تو نہیں بچتا، ذرا چشم تصور سے دیکھیے، سید ناصر الدین کہتے ہیں جب ہم نے ہاتھ پکڑا، جب چھوڑا تو وہ جہان چھوڑ چکا تھا، خوف کی وجہ سے میں نے اپنا کفن اس کو پہنایا، اس کے کپڑے اتار کے خود پہن لیے، چونکہ ہمارے محلے کا تھا، محلے کے چوروں کو کون نہیں جانتا، نہیں سمجھا، تو میں نے کہا چونکہ محلے کا گھر جا کے اطلاع دی وہ مرا پڑا ہے، وہ تو مر گیا میں بچ گیا، میں نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی کوئی نعت پڑھے تو نعت خان کو موت نہیں مار سکتی، تو پھر جو آپ کے چہرے کو دیکھنے والے صحابہ تھے ان کی دائمی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جو محبوب علیہ السلام کی شانیں اور عظمتیں پڑھتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے محبوب ان سے پیار کرتے ہیں، جو محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، آپ پیار سے کچھ ان کا اور بھی نام رکھے ہوئے تھے، وہ صرف آپ ہی کو روا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، باقی کسی کو جائز نہیں۔ وہ آتا محبوب بیٹھے ہوتے، محبوب علیہ السلام کو ہنساتا تھا، کبھی آپ کے قدمین شریفین پہ کھجلی کرتا، کبھی آپ کا ہاتھ دباتا، میرے آقا مسکرا پڑتے، صحابہ کہتے اے عبداللہ یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم سارا دن آ کے محبوب کو پریشان کرتے ہو، محبوب کے قلب نازنی پہ گراں گزرتا ہے، بوجھ بنتا ہے، میں آتا ہوں چلو تھوڑی دیر محبوب کو ہنساتا ہوں، محبوب ہنس پڑتے ہیں تو یہ پوری کائنات ہنس پڑتی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کاش تم جانو محبوب کے ہنسنے سے ہوتا کیا ہے، فرمایا جب محبوب مسکراتے ہیں تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، محبوب کی مسکراہٹ سے انوار و تجلیات کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، اب وہ ہنساتے رہتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے جہاں کہیں کوئی اچھا پھل دیکھتے ہیں لے کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، حضور یہ ہدیہ ہے تناول فرمائے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے حضور والا یہ ہدیہ ہے تناول فرمائے، محبوب علیہ السلام تناول فرماتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، دکاندار آ جاتے ہیں حضور پیسے چاہیے، محبوب فرماتے عبداللہ یہ ہدیہ نہیں تھا، حضور ہدیہ تھا، پیسے میرے پاس نہیں تھے، چیز اچھی تھی، میں نے کہا جانے کائنات کو پیش کروں، حضور یہ کھایا ہے تو پیسے تو دینے ہوں گے،
اب وہ محبوب علیہ السلام کو ہنساتا تھا. محبوب بھی جانتے تھے کریم تھے, غریب نواز ہیں, کہ جو در پہ آیا ہے چاہتا یہ ہے کہ یہ محبوب کے قلب نازنین سے بوجھ اترے, یہ ہمیں خوش کرنا چاہتا ہے. پتہ چلا اللہ کے محبوبوں کو خوش کرنا یہ بھی میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے. دل آزاری تو دوسرے کیا کرتے ہیں, منافقین جو محبوب کے عاشق ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ محبوب ہنستے مسکراتے رہیں. عزیزان محترم, پھر کیا ہوا؟ وہ عبداللہ جب شراب کی حد ہوئی کہ جو شراب پیے گا اتنے کوڑے مارے جائیں گے, ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے پی لی. محبوب کے پاس اسی حالت میں لے کے آئے, محبوب نے کوڑے مروائے. جب کوڑے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی. محبوب نے حضرت عمر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمایا اے عمر اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اب محبوب نے کیوں فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا عمل کبھی کسی کے صحیح نہ بھی ہوں تو برا بلا نہیں کہنا, دیکھنا یہ ہے اس کو اپنے نبی سے پیار کتنا ہے, اپنے نبی کا وفا شیار کتنا ہے, اپنے نبی کا وفادار کتنا ہے, اپنے نبی سے محبت کتنا کرتا ہے. پھر بخاری شریف میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے جو میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں. پچھلے سالوں میں تو میں نے بیان کی تھی, اس سال ٹائم ہی نہ مل سکا. رات ایک دوست نے فرمائش کی کہ سنائیں تو وقت ختم ہو گیا. تو میں عرض کر رہا ہوں, محبوب علیہ السلام نے فرمایا تحفہ دیا بھی کرو تحفہ لیا بھی کرو, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تحفہ دینا بھی سنت ہے, تحفہ لینا بھی سنت ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو تحفہ لینا بھی سنت ہے, دینا بھی. جیسے تحفہ لیا کرو کبھی کبھار اس کو تحفہ دیا بھی کرو. اب ہوا یہ کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, دیہات سے سبزیاں لے کے آتے ہیں, محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ہم ظاہر کے لیے شہر ہیں اور ظاہر ہمارے لیے دیہات ہے, یہ ہمارے لیے سبزیاں لاتا ہے. حضرت ظاہر کی عقیدت کا عالم دیکھیے. نواز رومانی نے عشق رسول کریم میں محبت کے موتی پرو کے رکھ دیے. وہاں سے عرض کرنے لگا ہوں, فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام کے عشق میں انہوں نے ایک علیحدہ تھیلا بنا لیا کہ یہ جو سبزی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں اس کے اندر کوئی اور سبزی نہ ڈالوں. پتہ نہیں آپ کتنا اس بات کو سمجھے ہیں. بھائی جو نبی کے استعمال والے سبزی جو تھیلا لے کے جاتا ہے یہ برداشت نہیں کرتا, یہ کسی اور کے لیے اس میں کچھ ڈالوں, تو وہ نبی کو اپنی مثل کیسے سمجھتے ہوں گے؟ ادب دیکھیے. محبوب علیہ السلام کے اس غلام نے کیا کیا, علیحدہ تھیلا بنا لیا. اگلے دن ایک صاحب گئے گورڈا شریف, تو وہاں پہ نا دیکھا بھئی مسند شریف لگی ہوئی ہے محفل کے اندر, تو مجھے وہاں سے فون کر کے کہتے ہیں حضرت ایک بات تو بتائیں یہ کیوں جگہ چھوڑتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند کی جگہ ہے, بیٹھنے کی جگہ ہے, اس لیے چھوڑتے ہیں. کہا وہ آتے ہیں. میں نے کہا آئیں یا نہ آئیں یہ بحث بات کی تجھے سمجھ نہیں آئے گی, لیکن محبوبوں کی جگہ کو چھوڑ دینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے, ممبر کے 3 خانے تھے, 3 سیڑھیاں تھیں. محبوب علیہ السلام جس جگہ جلوہ گر ہوتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں بیٹھے, ادب کی وجہ سے خالی چھوڑ دی, وہاں بیٹھے جہاں میرے آقا کے قدمین شریفین آتے. چلیں آپ کہیں گے وہ امام الانبیاء تھے, غیر نبی کے لیے تو یہ بات نہیں سچتی. میں نے کہا پھر دور آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں صدیق اکبر کے قدمین شریفین آتے. کہا یہ محبوبوں کی جگہ ہے, محبوبوں کی جگہ کو خالی چھوڑ دینا, اس پر نہ بیٹھنا, قدم نہ رکھنا, یہ میرے محبوب کے صحابہ کی سنت ہے. کاش تم عشق کی وادی میں ہوتے, محبت کی دنیا کے ہوتے, تو تمہیں محبت کی باتیں سمجھ آتی. جن کے دل میں بغض ہو ان کو محبتیں نہیں آیا کرتی. تو عزیزان محترم حضرت ظاہر نے وہ تھیلا علیحدہ بنایا کہ کسی اور کے لیے سبزی نہیں ڈالنی. جب اس تھیلے میں سبزی ڈالی جائے گی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈالی جائے گی, کسی اور کے لیے نہیں. محبوب علیہ السلام کے لیے تھیلا علیحدہ بنا لیا, سبزی لے کے آتے ہیں. ایک دن جو رازدار تھے محبوب علیہ السلام کے صحابہ, حضرت ظاہر پوچھتے ہیں
اے میرے نبی کے صحابیوں بتاؤ میرے آقا کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ سبزیوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ انہوں نے کہا کدو شریف محبوب بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قاضی ابو یوسف ایک بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، امام مالک سے بھی منسوب یہ بات ہے، وقت کے خلیفہ کا بیٹا دسترخوان پہ بیٹھا ہے تو وہ حضرت قاضی ابو یوسف کہنے لگے کدو شریف محبوب کو پسند تھا، بادشاہ وقت کا بیٹا کہتے ہمیں پسند نہیں۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور کوڑے مروائے کہ جو محبوب کی پسند کو ناپسند کرے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، وہ ادب کے خلاف ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ اسی طرح سوتے رہیں گے تو تقریر نہیں ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں ہمسایوں کے حقوق کا خیال کریں، دیکھ لیں ساتھ کوئی سویا ہوا ہے تو اٹھا دیا کریں، بھائی تھوڑی دیر جاگ لو۔ جب سے تم لوگ سوئے ہو بد مذہب زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اگر تم جاگ جاتے تو نہ ہوتے، ہر طرف عشق کا بول بالا ہوتا۔ تمہاری سستیاں ہمیں لے کے بیٹھ گئیں، پتہ نہیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں کیسا دور ہے۔ آپ لوگ اور تو ہمیں کوئی فیور نہیں دے سکتے، کم از کم چست ہو کر اپنے نبی کی محبت کا درس ہی لے لیجئے گا۔ اور آپ کی کوئی فیور نہیں، وہ ہم نے دیکھ لی، جو آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کا مقام ہے وہ ہم جانتے ہیں، چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ جیسے نبی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، پورے اس کے وفادار نہیں ہو سکے تو ہمارے کیسے ہو سکتے؟ ہمیں پتہ ہے جو آپ کی وفائیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، اللہ کرے ہمیں کبھی تمہاری ضرورت نہ پڑے، جن کے کرم سے ہم پل رہے ہیں ان کی نگاہیں ہم سے نہ ہٹیں، ہمیں کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں محبوب کو کیا پسند ہے، بتایا گیا کدو شریف محبوب کو پسند ہے، کدو شریف لے کے آتے ہیں۔ اب اتنی بار سبزیاں لے کے آتے ہیں، میرے آقا جس ازواج مطہرات جس زوجہ پاک کے گھر جاتے ہیں کدو شریف وہاں پکا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، ہمارے ظاہر اتنے دور سے آتے ہیں، سبزی اٹھا کے لاتے ہیں، ہمیں ہدیہ پیش کرتے ہیں، ایسا کرو ایک کھجور کا ٹوکرا رکھ دو، جس تھیلے کے اندر ہمارے ظاہر ہمارے لیے سبزیاں لے کے آتے ہیں اسی کے اندر تم کھجوریں بھی ڈال دیا کرو، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تحفہ لے کے آتا ہے، ہم اس کو تحفہ دیں گے، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب حضرت بلال نے کھجور کا ٹوکرا رکھ دیا، حضرت ظاہر آتے ہیں، حضرت ظاہر سمجھے ہوئے تھے، محبوب نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، دوستوں کو تحفے دیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ محبوب نے فرمایا دوستوں کو تحفہ دیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں، تو لہٰذا سن رکھا تھا حضرت ظاہر نے، حضرت بلال نے محبوب کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا، محبوب نے ید اللہ والے ہاتھوں سے کھجور سے ٹوکرے سے کھجوریں اٹھائیں، تھیلے میں ڈال دیں، حضرت ظاہر بیٹھ گئے، ایک کھجور منہ میں ڈالتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ محبوب نے فرمایا بولو ظاہر کیا چاہتے ہو؟ حضور آپ نے فرمایا دوستوں کو تحفہ دیا کریں۔ میں تو آپ کا کیا لگتا ہوں، آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو محبوب کا دریائے رحمت جوش میں آیا، محبوب نے فرمایا تم میرے یار ہو۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ ارے یہ عاشق کے لیے اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ جن کی اداؤں پہ آسمان بھی رشک کرتا ہو، جن کی اداؤں پہ زمین آسمان والے رشک کرتے ہوں، اگر وہ کسی کو محبوب کہہ دیں تم میرے یار ہو تو ایک مستی کا عالم چھا گیا، کیف و نشاط کی وہ سرور کی کیفیات ذہن میں بکھر گئیں، اب کچھ اور نظر نہیں آتا۔ عاشق صادق ہو، یار کہہ دے ہمیں تم سے پیار ہے، یہ سچے عاشق سے پوچھو مکار کو کیا پتہ عشق کیا ہوتا ہے، بیکار کو کیا پتہ محبتوں کی وادی کیا ہوتی ہے، کسی ڈپریشن یا ٹینشن کو کیا پتہ کہ محبت کا جہان کیا ہوتا ہے۔ یہ تو عشق اور محبت والوں سے پوچھئے کہ جب محبوب کہہ دیتا ہے ہمیں تم سے پیار ہے، ارے وہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات ایسا نشہ اٹھا کے دیتی ہے، ایسا نشہ عطا کرتی ہے کہ زندگی گزر جائے پر محبوب کے جملے کا نشہ ذہن سے نہیں اترتا۔ کاش بندہ محبت کی وادی کا ہو، کسی لالچ کی وجہ سے جڑا ہوا نہ ہو۔ پھر ہوا کیا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو میرا یار ہے،
हज़रत ज़ाहिर निकलते हैं, फरमाते ऐ अबू बकर सिद्दीक, मुझे सरकार ने मेरा यार कहा है। ऐ फारूक आज़म सुन लो। वो तो दीवाना वार गलियों में झूम झूम के कहते, लोगों मेरे सरकार ने मुझे अपना यार कहा है, मेरे सरकार ने मुझे अपना यार कहा है, मेरे सरकार ने मुझे अपना यार कहा है। और फिर अदब और मोहब्बत का तकाजा ये है कि मोहब्बत वाले जो होते हैं, महबूब किसी को अपना कह दें। चलें एक और बात कहता हूँ, मज़ीद वज़ाहत हो जाएगी। अगर किसी ने मोहब्बत सीखनी हो, उन जानवरों से सीख लीजिए। अगर कोई इंसान मुयस्सर नहीं, जिन्होंने मेरे महबूब की बकरी को 3 दिन के लिए मेहमान बनाया था। चलिए सीरत हलबी की तरफ। सीरत हलबिया में है, महबूब जब जाते हैं अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने के लिए, तो कहते हैं जाते होंगे। लिखने वालों ने लिखा, मैंने कहा अपनी अज़मतें बयान करने के लिए जाते थे, लोगों को बताने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। लोगों देख लो, जानवर जिसको मानते हैं उस नबी का अपना आलम क्या होगा। दरख्त जिसके सामने सजदा रेज़ होते हैं, सलाम पेश करते हैं, आओ मेरी अज़मतों को जान लो। अपनी अज़मत को बताने के लिए महबूब जाते हैं। अपने रज़ाई भाई हज़रत अब्दुल्ला के साथ जाते हैं और वो भाई कहते हैं, अम्मा जान, ये जो हमारा भाई है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इज़्ज़त अज़मत वाला है, जिस तरफ भी जाते हैं जानवर भी सजदा करते हैं, कदमों को चूमते हैं। माँ परेशान हुई। हज़रत अलीमा ने कहा, है मेरे लख्त जिगर, नहीं जाना, आप तो जाने कायनात हैं, रूए कायनात हैं, वजह तख्लीक के कायनात हैं, आपको कुछ हो गया हमारा क्या होगा। आपने नहीं जाना। महबूब पे पाबंदी लग गई, महबूब नहीं गए। जंगल के जानवरों ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। अब जब महबूब का रुखे ज़ेबा नज़र ना आया, फिर आशिक थे वो जानवर थे मगर आशिक थे, वो जानवर थे मगर आशिक थे। आशिक हो और दीदारे यार के बगैर सुकून पा सके, इश्क नहीं है। नहीं समझ आई बात आप? आशिक हो और दीदारे यार के बगैर चैन आ जाए, आशिक नहीं है। किज़्ब बर मबनी गुफ्तगू करता है, जुमले रटे हुए हैं। सच्चा आशिक नहीं, काज़िब है। सच्चा आशिक यार के दीदार के बगैर रह नहीं सकता। इश्क के दावे करने वाले तो मिल जाएंगे, आशिक तो चीदा चीदा नजर आते हैं। अब हुआ ये कि जानवर थे, इश्क सीखना है तो उनसे सीखिए। उन्होंने कहा महबूब नहीं आए, 3 दिन हो गए, महबूब को बुलाना हो तो कैसे बुलाएं। जानवर कहते, एक बकरी हलीमा सादिया ने महबूब के नाम लगाई हुई है, और वो बकरी भी जब महबूब को देखती है आपके माथे को बोसा देती है, कभी आपके कदमैन को बोसा दे के चरने के लिए जाती है। महबूब बैठे हूँ तो रुखे मुस्तफ़ा को तकती रहती है, महबूब ना हूँ तो बेचैन रहती है। नहीं समझ आ रही बात? अब चलो सारे नहीं, मोहब्बत वाले तो बोलते रहो ना, इश्क वालों से बात हो रही है। चले महरम गैर महरम सारे बैठे हैं, मगर जो मोहब्बत वाले हैं समझ जाएं मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब वो बकरी बेचैन रहती है महबूब के बगैर, तुम इंसान हो के चैन कैसे पा सकते हो? अपने किबले दुरुस्त करो, दावा ना किया करो, जिस मकाम पे हो वही बात किया करो। अब वो बकरी बेचैन होती। जानवरों ने कहा इसको छुपा लेते हैं, महबूब आएंगे, जब आएंगे दीदार कर लेंगे। एक बहाना है, अरे बकरी महबूब की है, कहा इसको छुपा लेते हैं। बात अगली जो कहूंगा अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए। जानवर कहते बकरी को छुपा लेते हैं, महबूब आएंगे। कहा हम इस इश्क को दिल में छुपा लेते हैं, महबूब आएंगे। ये आंखें जो हैं महबूब के जाने के दरवाजे हैं, ये जरा इनको रुखे मुस्तफ़ा के तसव्वुर और तख़य्युल को आंखों में देख के छुपा के आंखें बंद कर लेते हैं। ये महबूब के आने का दरवाज़ा है, महबूब आएंगे। ज़रा महफिल सजा लेते हैं कि महबूब आएंगे, वद्दुहा का जिक्र कर लेते हैं कि महबूब आएंगे। ज़रा महबूब को बुलाने के लिए कुछ तो ऐसा कर लेते हैं कि महबूब आएंगे। यार जानवर प्लानिंग बनाएं कि महबूब को बुलाएं, तुम इंसान हो के कहो कैसे बुलाएं? तो जाएं फिर जानवरों की शागिर्दी अख्तियार करें, मगर अब जानवर भी वैसे नहीं रहे, आप जो वैसे नहीं रहे। तो अजीज़ा ने मोहतरम, हुआ फिर क्या, जंगल के जानवरों ने, शेरों ने महबूब की बकरी को छुपा लिया। 3 दिन के बाद महबूब को जब पहले अगरचे जानते थे, खबर हुई इरहास है, मोजज़े से पहले की बात है,
اعلان نبوت ہوا نہیں۔ محبوب کو خبر ہوئی آپ کی بکری کو چھپا لیا ہے، محبوب کو خبر ہوئی آپ کی بکری کو چھپا لیا ہے شیروں نے۔ وہ تو درندے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اگر محبوب سے منسوب بکری ہو جائے اور کوئی چھپا لے، محبوب اس کو لینے جاتے ہیں، امت ہی ہو جہنم میں جائے محبوب لینے اس کو بھی جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا عشق کی وادی میں چلو نا، پھر دیکھیں کیسے تم پرواز کرتے ہو۔ محبوب نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں کیسے ہماری بکری کو چھپاتے ہیں۔ روز محشر محبوب فرمائے گا چلو دیکھتے ہیں یہ جہنم میں میرے غلام کیسے جاتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں میری بکری کو کیسے چھپاتے ہیں۔ جب آئے محبوب نے آواز دی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنگل کے شیر محبوب کی بکری کو آگے پیچھے جلوس کی شکل میں لے کے آتے ہیں۔ میرے آقا نے بکری سے پوچھا بتاؤ تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بکری نے جواب دیا حضور انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، یہ گھاس بھی لے کے آتے تھے میرے لیے، کھانے کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور میں تو چونکہ گھاس کھاتی ہوں مجھے گھاس انہوں نے کھلائی ہے۔ محبوب نے پوچھا کہیں ترچھی نظر سے بری نظر سے تو نہیں دیکھا، کہیں نیت تو نہیں کی کہ تجھے کھا جائیں؟ بکری نے کہا حضور والا نہیں دیکھا، بلکہ یہ بیٹھ کے حلقہ بنا کے میری نظروں کو تکتے رہتے تھے کہ اس نظروں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ سیرت حلبیہ کے الفاظ نہ ہوں میں دکھانے کا پابند ہوں، ذرا تم عشق سے دیکھو تو صحیح نا۔ جنگل کے جانوروں کو پتہ ہے کہ اگر محبوب نظر نہیں آتے، جن نظروں نے ان کو دیکھا ہے ان نظروں کو دیکھنے سے بھی سرور مل جاتا ہے۔ تو جن نظروں نے دیکھا ہے جانوروں کو خبر ہو گئی۔ اللہ فرماتے محبوب آپ ہماری نظر میں رہتے ہیں، تو باری تعالیٰ اب آپ کی نظر میں تو محبوب رہتے ہیں، پھر ہم کس کی نظر میں ہیں؟ کہا تمہیں بھی دیکھتا ہوں، تمہیں جب دیکھتا ہوں نگاہ علم ہے، یار کو دیکھتا ہوں نگاہ محبت ہے، اب ہم بھی تیری نظر میں آنا چاہتے ہیں۔ کہا اب میری نظر میں وہ آئے گا جو میرے یار کی نظر میں ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میری نظر میں وہ آئے گا جو میرے یار کی نظر میں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ حضور 3 دن ہو گئے، ادھر سے شیر اٹھتے ہی نہیں، میری نظروں کو تکے جا رہے ہیں اور دیکھے ہی جا رہے ہیں، کہیں اور نہیں دیکھتے، کہیں اور نہیں دیکھتے، میری نظروں کو دیکھتے ہیں۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ ہاں جی، جو محبوب کی نظروں کو دیکھ لیتا ہے، جمال جہاں آرا میں گم ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کو کیوں دیکھے؟ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ اسی ساجد کا ایک شعر ہے کہ نور و حیات کے منکر جو ہیں، جو لوگ دیکھ لو آنکھیں دبی دبی سی چہرے مرے مرے سے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ حضور 3 دن ہو گئے میری نظروں کو تکے جا رہے ہیں، ان نظروں نے یار کو دیکھا ہے، ہم اور تو نہیں اس نظر کو ہی دیکھ لیں، کیونکہ جو نظر یار کے چہرے کو تک لیتی ہے وہ عام نہیں رہتی، پھر جس پر نظر پڑتی ہے عشق میں نصیب ہو جاتا ہے، محبت کی منازل کھل جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں۔ محبوب نے اپنی بکری کو لیا اور پھر ایک ہم پر احسان کیا، پوچھا جنگل کے شیرو تمہیں مجھے میری عظمت کا کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا تھا ہم یہاں آتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ تمہیں کیسے پتا چلا ہم یہاں آتے ہیں؟ شیروں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تھے، ان کے ساتھ ایک عالم دین تھے، یہاں بیٹھ کے انہوں نے آپ کا میلاد منایا تھا، اور جو اس وقت جنگل کے شیر تھے سب نے میلاد سنا تھا،
اور جو ہمارا بڑا بابا تھا اس نے کہا بڑا شیر، اس نے کہا او میری اولاد سن لو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، جنگل نہ چھوڑنا، امام الانبیاء نے آنا ہے۔ پھر وہ مر گیا، پھر اگلا آ گیا، 1000 سال ہو گئے، نسل در نسل جو بھی مرتا ہے وہ بتا کے جاتا ہے محبوب آئیں گے۔ پتا چلا جو آج نسلیں برباد ہو رہی ہیں پیچھے نسلوں میں گڑبڑ ہے، جن کی نسل میں یہ بتاتے آئے محبوب آئیں گے وہ آج تک نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ شیر بتا کے جائے، اپنی نسل کو خیال کرنا، محبوب آئیں گے، تم انسان کے بچے بنو، تم تو کم از کم بتا کے جاؤ اپنی نسلوں کو کہ عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، محبت رسول کیا ہوتی ہے۔ تو اگر ادب سیکھنا ہے، عشق سیکھنا ہے تو جنگل کے جانوروں سے سیکھ لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا ظاہر ہمارا یار ہے، توجہ ہے آپ کی، ظاہر ہمارا یار ہے۔ یار کہنے کی دیر تھی، ایک ایک کو بتا رہے ہیں محبوب نے مجھے فرمایا میرا یار ہے۔ عاشق خوش ہو گئے، لیکن دوسرے بھی تو ہوتے ہیں جن کو یہ بات ناگوار گزری کہ سرکار نے اتنا محبت کیوں فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی ہے، رنگ کا کالا ہے، آپ نے ایسی بات کہہ دی، ہر ایک کو بتاتا ہے حضور آپ کی عظمت کے یہ بات خلاف ہے، آپ ایسے نہ کیا کریں۔ کبھی کبھی کوئی اللہ والا بزرگ کسی سے ملاقات کر لے نا، بیٹھ جائے تو خلیفے ڈانٹتے ہیں، او صحیح پتہ ہی وے وہیں نہ ملے کرو، ہر ایک کو کرتے ہیں نا تبلیغ۔ تو محبوب کے بارے میں محبوب کے سامنے بھی کہنے لگے حضور آپ نہ حبشی ہے، آپ نے کہہ دیا، ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے حضور۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا، ہم نے جو کہا ہے تو اس نے ہمارا ہی جملہ دہرایا ہے نا، سچ ہی تو کہتا ہے، سچ ہی تو کہتا ہے۔ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، آج لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، میرا ظاہر جب صبح نماز سے پہلے سبزی منڈی میں کھڑا ہوگا، سبزی بیچ رہا ہوگا، ہم وہاں جا کے اعلان کریں گے یہ ہمارا یار ہے۔ یہ ہوتی ہے لجپالی، یہ ہوتی ہے لجپالی۔ محبوب نے بتا دیا ہم قبر میں آئیں گے، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر بھی تیاری نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر بھی عقیدہ درست نہ کرو تو تمہاری مرضی، پھر بھی ان کی مجلس میں بیٹھو جو بد عقیدہ ہے تو تمہاری مرضی۔ محبوب نے فرمایا ہم قبر میں تمہیں ملیں گے، ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا۔ لگے ہاتھوں نئے دوست بیٹھے ہیں، یاد رکھنا ہم جن علماء کی مجلس میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا اللہ نے اپنے نبی کو بااختیار بنایا، نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے۔ میرے آقا کو علم غیب اللہ نے عطا کیا، میرے آقا کو اللہ نے یہ شان بھی دی، یہ شان بھی دی، یہ شان بھی دی، یہ شان بھی دی، یہ عظمت بھی دی، اور ان کے پڑھاتے نہیں علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جی نبی تو ہیں کچھ کر نہیں سکتے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نا۔ اب قبر میں اللہ فرمائے گا ما کنت تقول، اللہ کے فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے تھے ذرا بتاؤ، نہیں سمجھ۔ اب تم نے کوئی بیمہ پالیسی کرائی ہے کہ شیطان کی طرح نہیں مرو گے قیامت تک، تمہیں نہیں کہہ رہا، جو اعتراض کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں۔ تو تم نے مرنا ہے، زندگی فانی ہے، تم نے جانا ہے، مگر یاد رکھو اچھے لوگوں کی صحبتوں سے تمہیں فائدہ یہ ہوگا، جہاں تم یہاں پہ عقیدہ رکھتے ہو وہاں فرشتے پوچھیں گے، تم کہو گے بااختیار نبی ہے، نور والا نور لے کے آیا ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتے کہیں گے اچھا یہ جان گیا محبوب کی عظمتوں کو، جان کے آیا ہے، جب جان لیا تو پھر جان دے کے آیا ہے، اور جان کائنات کو پانے کے لیے آیا ہے۔ اب اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، یار کو جو اس نے پہچان لیا اچھا عقیدہ لے کے آیا ہے۔ یہ قبر کے اندر جو آسانی اور چھٹکاری ہوگی اچھے عقیدے کی وجہ سے ہوگی، توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب نے فرمایا صبح چلیں گے، صبح چلیں گے۔ اس وقت بھی یہ جو منڈی ہے نا سبزی، یہ اسی وقت لگتی تھی جب جیسے آج لگتی ہے، یہ سرکار کے دور سے صدیاں بیت گئیں،
سبزی بیچنے والوں کو پتہ چلا اس وقت ہمارا سودا بک جائے گا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں کیوں پتہ نہیں چلا، اسی وقت تو یار بھی مل جاتا۔ سبزی بیچنے والوں کو پتہ چلا مال بک جائے گا، تمہیں خبر نہ ہوئی کہ تمہارا حال یار تک اسی وقت پہنچ جائے گا۔ اسی لمحے میں محبوب اللہ فرماتا ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی ہماری رضا کا طلبگار، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، سبزی بیچنے والوں کو پتہ چل گیا یہ وہ وقت ہے جب مال مل جاتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کہ یہ وہ وقت ہے جب آمنہ کا لال مل جاتا ہے۔ کاش تھوڑی سی توجہ کر لیتے، تھوڑی سی توجہ کر لیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لجپال ہیں، جس کو اپنا کہہ دیں پھر بتاتے ہیں یہ ہمارا اپنا ہے۔ اب محبوب نہ صحابہ کو لے کے چلے جاتے ہیں، صبح صبح حضرت ظاہر سبزی منڈی میں کھڑے ہیں اور سبزی بیچ رہے ہیں، اور عربی میں کہہ رہے ہیں کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو۔ اب محبوب عاشق زار کے پیچھے جاتے ہیں، اور اس نے وہ کدو اٹھائے ہوئے اور بیچ رہا ہے کدو لے لو، کدو لے لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی دیکھیے، محبوب نے یہاں سے ہاتھ نیچے کیا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ یہ الفاظ ہیں، محبوب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، محبوب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، محبوب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت ظاہر کو خبر ہو گئی یہ خوشبوئیں بتا رہی ہیں محبوب کے ہاتھ ہیں، کیونکہ محبوب جہاں سے گزرتے ہیں 3 دن تک گلیوں سے خوشبو نہیں جاتی۔ ارے مصطفیٰ کو ڈھونڈنے والوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، یہ خوشبوئیں بتا دیتی تھی محبوب کا گزر ہوا ہے، خوشبوئیں بتا دیتی تھی محبوب کا گزر ہوا ہے، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبو بتاتی تھی محبوب کا گزر ہوا ہے۔ جیسے آج جہاں میلاد و روشنیاں بتاتی ہیں محبوب کا ذکر ہے، آج بھی پتہ چل جاتے کاش محسوسات کے لیے تم مبصر ہو، تمہیں پتہ ہو اگر بصیرت سلامت ہو، پتہ آج بھی چل جاتا ہے جس گھر میں ذکر ہو وہ گھر جگمگا رہا ہوتا۔ توجہ ہے آپ؟ ایک آدمی میلاد کرواتا تھا، انہیں کو کوئی بے چھوٹے میں تو انہیں کوئی چاہ رکھو۔ ایک آدمی میلاد کرواتا تھا جبکہ چراغاں نہیں تھی، اس نے کہا چلے میں گھر میں دیے جلا لیتا ہوں۔ توجہ ہے؟ گھر میں دیے جلا لیتا ہوں۔ دیا جلایا ہے مصطفیٰ کے نام کا، ارے مصطفیٰ کے نام کا دیا بجھا کون سکتا ہے؟ لوگ آتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ہے، نیا کام شروع ہے، دیا جلایا ہوا ہے۔ کہا اپنے لیے نہیں یار کے لیے جلایا ہے۔ کہا اس کو بجھا دو، کہا میں نہیں بجھاتا، یار کے دیے جلائے جاتے ہیں بجھائے نہیں جاتے، تم بجھانا جانتے ہو تو بجھا لو۔ بڑی کوشش کی مگر دیے نہ بجھے، کہا یہ دیا تو خدا نے جلایا ہے، تمہارا کیا کام ہے اس کو بجھا سکو؟ تمہارا کیا کام ہے تم اس کو بجھا سکو؟ نہیں سمجھے؟ تمہارا کیا کام ہے تم اس کو بجھا سکو؟ محبوب نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، حضرت ظاہر کہتے کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو، اور کہتے لوگو ادھر دیکھو کدو لے لو، ادھر دیکھو کدو لے لو۔ در حقیقت وہ کدو کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بتاتے تھے تم کل مجھ پر ہنس رہے تھے، دیکھو وہ لجپال نبی نے میرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ حضرت ظاہر خاموش رہے، علم نشرہ کے سینے سے پشت لگا لی، مس کرنے لگے، برکت حاصل کرنے لگے، برکت حاصل کرنے لگے۔ محبوب نے 3 بار پوچھا میں کون ہوں، جانتے ہوئے جواب نہیں دیا۔ جیسے کہ میرے آقا اپنے غلام کے گھر تشریف لے گئے، میرے آقا نے فرمایا السلام علیکم، وہ خاموش رہے، پھر فرمایا السلام علیکم، وہ خاموش رہے، تیسری بار السلام علیکم کہا، وہ انہوں نے جواب دیا۔ محبوب نے پوچھا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضور اللہ کا نبی فرمائے تم پر سلامتی ہو۔ میں نے کہا چپ رہوں، سلامتی زیادہ اکٹھی ہو جائے گی۔ یہ عشق والوں کی دنیا ہے، یہ محبت والوں کی دنیا ہے۔
تو میں نے کہا خاموش رہوں، محبوب زیادہ سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اب فرماتے ہیں محبوب نے پوچھا میں کون ہوں؟ وہ کہتے رہے کدو لے لو، کدو لے لو، اور پیچھے جا کے محبوب کے علم نشرہ کے سینے سے اپنا جسم مبارک مس کرتے رہے، برکت حاصل کرتے رہے۔ پھر محبوب نے 3 دفعہ پوچھا، پھر چھوڑ کے پھر ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیا، پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ اور جس کا محبوب ہاتھ پکڑتے ہیں ان کی کیفیتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کا نام حضرت حارث ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت شیماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں، جو آپ کی رضائی بہن تھیں۔ لیکن جب حضرت حارث آئے، محبوب نے ہاتھ پکڑا۔ کتب سیر کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت حارث نے کہا خدا کی قسم میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں، یہ ایسے لجپال ہیں جن کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ حضرت حارث کا جملہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند کا۔ کہا میں ان کو جانتا ہوں، یہ ایسے لجپال ہیں جن کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے، مجھے یقین ہے یہ قیامت والے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے آقا نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہتے کدو لے لو، محبوب فرماتے بدو لے لو، بدو لے لو، بدو لے لو۔ آقا مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا جو عشق مصطفیٰ کے اعلیٰ مقام پر تم پہنچ چکے ہو، ہم بیچنے والے بھی خود ہیں، خریدنے والے بھی خود ہیں۔ کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کئی بار خریدے گئے، کئی بار بکے۔ ارے جو محبوب کے نام پہ بک جاتے ہیں پھر ان کے خریدار بھی خود مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتے نہیں خریدار بازار مصطفیٰ، خریدار خود خدا۔ معنی کیا ہوا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جگراتیں بھی شمار ہوں گے، عبادتیں بھی شمار ہوں گی، وہ آنسو، وہ محبوب کی یاد میں بہنے والی وہ یاد کے آنسو بھی شمار ہوں گے۔ فرمایا قیامت کا دن والے دن پتہ چلے گا جس نے عشق مصطفیٰ پر زندگی گزاری ہے، محبت رسول میں گزاری ہے، اعمال اس کے ہوں گے، بازار مصطفیٰ ہوگا، خریدار خود خدا ہوگا۔ او میرے محبوب کے چہرے کے ترانے پڑھنے والوں، میرے محبوب کی عظمتیں بیان کرنے والوں، میرے محبوب کی شانیں بیان کرنے والوں، تانے سن کے بھی محبوب کا میلاد منانے والوں۔ ایک بندہ مجھے کل کہتا ہے حضور مجھے فلانے محلے والوں نے تانے دیے۔ میں نے کہا پتھر تو نہیں مارے؟ جس دن کوئی پتھر مارے پھر مجھے بتانا۔ تیرے نبی نے تجھے دعائیں دیتے ہوئے پتھر کھائے ہیں، تو میلاد مناتے ہوئے تانے برداشت نہیں کر سکتا؟ نہیں سمجھ آئی نا؟ یہ کتنا خوبصورت الزام ہے کہ تم نبی کا ذکر کرتے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو انشاءاللہ ہم برسر زمین اور برسر دار اپنے نبی کا میلاد مناتے رہیں گے، نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ نبی کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کا ذکر کریں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عشق والوں کی بات نرالی ہے۔ یاد رکھیے وہ صحابیہ کا عشق جس کو محبوب علیہ السلام نے ہار پہنایا تھا۔ ایک دن کہا میرے گلے سے نہ اتارنا، جب مر جاؤں میرے گلے میں پہنا کے دفنانا۔ سرکار نے ہار پہنایا ہے۔ ارے جس کو سرکار ہار پہنا دیتے ہیں جیت اسی کی ہوتی ہے۔ ارے جیتنے کے لیے ہار پہننا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیتن جیتن سب جگہ کے تو کہے ہار فقیرہ، جیتے دا مل کوری نہیں تے ہارن دا مل ہیرا، ہیرے دی قیمت لاکھ کروڑاں کوری دی عد کثیرہ، بلے شاہ جے تو ہارن نہیں سکھیا بے مرشد بے پیرا۔ ارے جو میں کی دنیا میں رہے اور ہار نہ سیکھے ابھی تک اس نے مرشد سے فیض لیا ہی نہیں۔ جو مرشد سے فیض لے لیتے ہیں وہ ہارے ہوئے ہوتے ہیں بظاہر مگر جیتے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو جلد ہار مان لیتا ہے اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس کی مرشد کی نگاہ کا کمال ہوتا ہے کہ جس پر نظر پڑتی ہے بتاتے اپنے آپ کو کمتر سمجھو دوسرے کو افضل سمجھو، یہی تعلیم ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کر کے آدھی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بارش کا موسم بھی ہے، پھر آپ کو بھی نیند آ رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان
ایک جگہ تشریف لے گئے، دنیا دار بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے، عمراء بیٹھے تھے، حضرت حذیفہ بن الیمان کے ہاتھوں سے کھانے کا ایک لقمہ گر گیا، جیسے لقمہ گرا انہوں نے زمین سے اٹھایا کھا لیا۔ امام غزالی کہتے جو دسترخوان پہ ٹکڑا گرا ہوا اٹھا کے کھا لے، اس کی اولاد خوبصورت بھی ہوتی ہے، ان کی اولاد کی صورت بھی خوب ہوتی ہے، سیرت بھی خوب ہوتی ہے۔ تو وہ اٹھا کے کھا لیا، تو ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے تھے، حذیفہ الیمان کیا کر رہے ہو؟ دنیا دار ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان بے وقوفوں کے لیے میں سنت مصطفیٰ کو ترک کر دوں؟ ارے عشق والے نہیں دیکھتے کون بیٹھا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کس طرح بیٹھا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، ان کی نظروں میں تو مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا ہے۔ ایک حبشی تھے، ان کے گنگریالے بال تھے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، محبوب کی طرح صورت بنائی ہوئی ہے، سیرت۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ داڑھی ہے یہ سنت ہے، میں نے کہا ویسی سنت موقع ہے، لیکن میرے نزدیک یہ عشق کے اعلیٰ درجے پر جو فیض و داڑھی وہ رکھتا ہے، اس کا تعلق عشق سے ہے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے، اگر تم اللہ کو منانا چاہو رونے کی کوشش کرو، رونا نہ آئے تو شکل بنا لو، وہ شکل بھی قابل قبول ہو، تم محبوب کی شکل بنا لو، فرشتے کہیں گے عمل جیسے بھی ہیں یار کی شکل تو بن کے آیا ہے نا، یار کی شکل بن کے آیا ہے۔ تو وہ جو صحابی تھے، حبشی تھے، حبشیوں کے بال گنگریالے ہوتے ہیں، کہا ساری سنتوں پر میں نے عمل کر لیا، لیکن میرے محبوب درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، یہ کسرے کی سین دادے وے، تو سب درمیان سے مانگ نکالتے ہیں، میرے بال گنگریالے ہیں، میں سنت سے رہ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، محبوب ناراض نہ ہو جائیں۔ ایک دن گرم سیخ کو آگ پر گرم کرتے ہیں، سیخ کو گرم کر کے سرخ کر کے سر میں لگاتے ہیں، وہ بال بھی جل جاتے ہیں، کھال بھی جل جاتی ہے۔ کہا مجھے جلنے کا اثر نہیں ہوا، مجھے تو یہ خوشی ہو رہی کہ محبوب کی سنت کو میں نے پھر جاری کر دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بہرحال آپ کی محبتوں کا میں عمر بھر مقروض ہوں کہ آپ روزانہ آتے ہیں، محفل کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو محبوب علیہ السلام کے دیوانوں میں نام لکھواتے ہیں۔ میری دعا ہے جس طرح آپ نے پورا مہینہ محبوب کی محفلوں کو آباد کیا ہے، جائیں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں، آپ کے گھروں کو آباد رکھے گا، آپ کے گھر بھی آباد ہوں گے، آپ کے دل بھی آباد ہوں گے، اور جس سے مصطفیٰ شاد ہوں گے ان کی قبریں بھی آباد ہوں گی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔